بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ کرم کی جب نظر ہوگی، کرم کی جب نظر ہوگی، کرم کی جب نظر ہوگی، مدینے ہم بھی جائیں گے، مدینے ہم بھی جائیں گے۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ کرم کی جب نظر ہوگی، کرم کی جب نظر ہوگی، مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی، کرم کی جب نظر ہوگی، مدینے ہم بھی جائیں گے۔ اور اگر جانا مدینے میں ہوا، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی، کرم کی جب نظر ہوگی، مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی، مدینے ہم بھی جائیں گے۔ اور قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قسم اللہ کی ہوگا، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل۔ قیامت میں رسول اللہ، قیامت میں رسول اللہ تشریف جب تشریف لائیں گے، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل۔ قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، قیامت میں جب رسول اللہ، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، وہ منظر دید کے قابل، وہ منظر دید کے قابل۔ قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، مدینے ہم بھی جائیں گے، مدینے ہم بھی جائیں گے۔ اور قیامت تک جگائیں گے نہ پھر منکر نکیر اس کو، قیامت تک جگائیں گے نہ پھر منکر نکیر اس کو، قیامت تک جگائیں گے نہ پھر منکر نکیر اس کو۔ لحد میں وہ جسے اپنا رخ زیبا دکھائیں گے، لحد میں وہ جسے اپنا رخ زیبا دکھائیں گے، لحد میں وہ جسے اپنا رخ زیبا دکھائیں گے۔ قیامت تک جگائیں گے نہ پھر منکر نکیر اس کو، قیامت تک جگائیں گے
نہ پھر منکر نکیر اس کو، لحد میں وہ جسے اپنا، لحد میں وہ جسے اپنا رخ زیبا دکھائیں گے، لحد میں وہ جسے اپنا رخ زیبا دکھائیں گے۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ اور قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، او دید کے قابل، بس دید کے قابل۔ قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، مدینے ہم بھی جائیں گے، مدینے ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار ہزار بار آقا کونین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی، خالق کائنات بیت اللہ کی، بار بار حضور کے در کی، آقا کی آل اولاد کے در کی بادب حاضری بار 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 ہزار بار نصیب فرمائے۔ اور آپ سب کے لیے دعا ہے مالک جلد از جلد ہم سب کو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار ہزار بار اور بادب حاضری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تاجدار کائنات، فخر انبیاء، تاجدار حلتا، فخر کونین، جان کائنات، جان جہان کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، فخر انبیاء، سیاح لامکاں، شاہ خوباں، حضور جان جانا احمد مجتبیٰ صاحب شمس الضحیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک کافر عورت بچہ اٹھائے آزمائش کی غرض اور امتحان کی غرض سے حاضر ہوئی۔ بڑی توجہ طلب بات ہے دوستو، آج یہ مولانا رومی صاحب نے رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکایات رومی میں اس کو نقل کیا ہے، اس لیے بڑی توجہ طلب بات کہ ایک عورت فخر دو جہاں، صاحب شمس الضحیٰ و نور الخدا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک کافر عورت بچہ اٹھائے آزمائش اور امتحان کی غرض سے حاضر ہوئی۔ اللہ کی شان دیکھیں، وہ آزمانا چاہتی تھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ آزمائش کی غرض سے حاضر ہوئی تھی۔ جب وہ حاضر ہوئی تو اللہ کی شان دیکھیں دوستو، اس کے پاس 2 ماہ کے دودھ پیتے بچے نے کہا، مطلب جو بچہ اس کے کافر عورت حاضر ہوئی اس کے ساتھ بچہ تھا، اس 2 ماہ کے دودھ پیتے بچے نے کہا سلام علیک یا رسول اللہ، سلام علیک یا حبیب اللہ، سلام علیک یا رسول اللہ۔ جو بچہ اس نے اٹھایا تھا نا دوستو، وہ تھا 2 ماہ کا۔ 2 ماہ کا بچہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بولا ہے وہ؟ 2 ماہ کا بچہ تو نہیں نہ بولتا، 2 ماہ کے بچے کو تو کوئی سمجھ بھی نہیں ہوتی، وہ تو پہچانتا بھی نہیں کسی کو۔ 2 ماہ کا بچہ تو بالکل بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور وہ آزمائش کی غرض سے حاضر ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش کے سلسلے میں وہ حاضر ہوئی تھی وہ کافر۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ جب وہ آئی، اس کے پاس 2 ماہ کا بچہ تھا، اس دودھ پیتے 2 ماہ کے بچے نے عرض کیا سلام علیک یا رسول اللہ، سلام علیک یا حبیب اللہ، سلام علیک یا رسول اللہ، سلام علیک یا حبیب اللہ، سلام علیک یا رسول اللہ، سلام علیک یا حبیب اللہ، سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا
ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں۔ یہ بچہ بول رہا ہے، آقا پہلے اس نے کہا جی سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس نے عرض کی آقا ہم آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں۔ یہ بچہ کہہ رہا ہے 2 ماہ کا۔ ماں کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، چونکہ وہ تو آزمائش کے چکر میں آئی تھی اور وہ تھی بھی کافر۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور غصے سے کہنے لگی خبردار، خاموش، یہ گواہی تیرے کان میں کس نے سکھا دی؟ ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے کہ خاموش، یہ گواہی تیرے کان میں کس نے سکھا دی؟ بچے نے جواب دیا، اے میری ماں، تو اپنے سر کے اوپر تو دیکھ، تیرے سر کے اوپر حضرت جبریل امین علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، مثلاً کامل بدر کے وہ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ وہ فرشتہ مجھے وصف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھا رہا ہے۔ آپ کو سمجھ آئیے دوستو؟ کافر عورت 2 ماہ کا بچہ لے کے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور وہ آزمائش کرنا چاہتی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب یہاں پہ کون آزمائے؟ کہاں کتنی بڑی ہستی، یہاں محبوب خدا، یہاں تاجدار کائنات کی ہر شے، امت فخر انبیاء کہاں، یہ آزمائشیں کہاں؟ بڑے بڑے رہ گئے، بڑے بڑے رہ گئے، سرکار دی چوکٹ تے سلطان کھڑے ویکھے، جبریل جائے ایتھے دربان بنے ویکھے۔ اس بارگاہ میں کہاں کی یہ لفظ آزمائش چھوٹا، سرکار کی بارگاہ بہت بڑی، بہت بڑی، بہت بڑی بارگاہ، بہت بڑی۔ سر جھکا کے یہاں جاؤ، خیرات پاؤ۔ یہ بارگاہ ماورا ہے ان چیزوں سے دوستو۔ اس عورت کی اپنا نصیب تھا، وہ بچہ 2 ماہ کا بچہ لیے ہوئے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی ابھی حاضر ہوئی نا، تو اس کا جو بچہ تھا اس کے ساتھ، اس بچے نے جاتے سار کہا کہ سلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا رسول اللہ، آقا ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ تو ماں نے جب یہ منظر دیکھا کہ بچہ بول رہا ہے اور بچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے، اور 2 ماہ کا بچہ تو بول ہی نہیں سکتا، یہ کیسے بول رہا ہے؟ یہ سرکار کا کرم ہے، یہ فخر انبیاء کا کرم ہے۔ فخر انبیاء جانتے ہی نہیں، آج جان ہی نہیں سکتے کہ وہ کیا ذات ہیں، وہ ہستیاں کیا ہیں، ہمارے خرد و عقل میں نہیں آ سکتی وہ ہستیاں۔ بچہ 2 ماہ کا نہیں بولتا۔ اگر دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے اندر اپنی ماں کی گود میں بولے، جناب یوسف علیہ السلام کی گواہی کے لیے بچہ پنگوڑے میں بولا، تو فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب یوسف علیہ السلام کے بھی سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بھی سردار ہیں۔ لوگوں کو آج تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ کس مقام کا مالک ہے سیدہ زہرا کا بابا، جو محبوب خود، جس چہرے سے رب محبت کر رہا ہے، جو رب کا محبوب ہے، جو ہستی اللہ کی محبوب ترین ہے، پیچھے کیا بچتا ہے دوستو؟ ہماری عقل اور سمجھ میں فرق آ سکتا ہے۔ فخر انبیاء کا مقام ہماری سوچوں، ہماری عقل و خرد، خیال، دھیان، وجدان سے بہت اعلیٰ ہے۔ اس ماں نے جب یہ منظر دیکھا نا، اس کا بچہ بول کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں سلام عرض کر رہا ہے، حیران ہو گئی، چہرہ زرد ہو گیا اس کا، کہنے لگی، غصے سے کہنے لگی، خبردار، خاموش، یہ گواہی تیرے کان میں کس نے سکھا دی؟ بچے نے کہا، اے میری ماں، تو اپنے سر کے اوپر تو دیکھ، تیرے سر کے اوپر جناب جبریل امین علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، مثل کامل بدر کی وہ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ وہ فرشتہ مجھے وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھا رہا ہے، وہ یہ فرشتہ جبریل مجھے وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھا رہا ہے، اور کفر و شرک کے ناپاک علوم سے خلاصی اور رہائی دلا رہا ہے۔
اب یہ منظر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا نا دوستو، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے سے مخاطب ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے دودھ پیتے بچے، یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پوچھ رہے ہیں. تو بچے نے کہا، میرا نام حق تعالی کے نزدیک عبد العزیز ہے، مگر ان مشرکوں نے میرا نام عبد العزیٰ رکھا ہے. اس پاک ذات کے صدقے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبری بخشی، میں اس عزا بت سے پاک اور بیزار اور بری ہوں. میں بری ہوں، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، میں اس سے بیزار ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کے صدقے جنت سے اسی وقت ایسی خوشبو آئی جس نے بچے اور اس کی ماں کے دماغ کو معطر کر دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے صدقے ایسی اسی وقت جنت سے ایسی خوشبو آئی کہ جس نے ماں اور بچے دونوں کے دماغ کو معطر کر دیا. دوستو، رومی صاحب فرماتے ہیں کہ جس شخص کا خدا خود نگہبان ہو، اس کا تحفظ مرغ دماہی کیا کر سکتے ہیں؟ بچے کے ساتھ ماں بھی ایمان اور اسلام کی دولت سے مشرف ہو گئی. ماں نے بھی اسی وقت گواہی دی اور اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئی. یہ ہے برکت حسنین کے نانے کی، یہ ہے برکت فخر انبیاء کی، یہ ہے برکت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، جی میرا نام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو عبد العزیز ہے، انہوں نے میرا نام عبد العزیٰ رکھا ہوا ہے، لیکن میں اس سے بیزار ہوں، میں تنگ ہوں. اسی وقت جب اس کے یہ الفاظ تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت، چہرہ مبارک کی برکت، ذات گرامی کی برکت، آپ کے وجود اطہر کی برکت، جہاں دیکھیں یاد رکھیں، جہاں جہاں خالق کائنات کی یہ ہستیاں، یہ برگزیدہ بندے، یہ ایسے بندے جو اللہ کی پاک بارگاہ میں عزت کے حامل ہیں، ایسے بندے جو رب کی بارگاہ میں برگزیدہ ہیں، پاک ہیں، طاہر ہیں، مطہر ہیں، اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، عظمت والے، شان والے، رسالت والے، نبوت والے، عظیم سے عظیم تر ہیں. ان کی برکتیں، ان کے وجود اطہر کی رحمتیں اس جگہ سے جو بھی جائے گا سمیٹ کے لائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اسی وقت جنت سے ایسی خوشبو آئی جس نے ماں اور بچے دونوں کے دماغ کو معطر کر دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطہر کے صدقے ماں اور بیٹا دونوں مشرف اسلام ہوئے، کلمہ شہادت پڑھا. دوستو، آج بھی جہاں جہاں آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تشریف فرما ہے، اس جگہ پہ آج بھی ڈھیروں ڈھیر برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آج بھی فیض عام جاری ہے. آج بھی جہاں جہاں یہ برگزیدہ ہستیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک، اہل بیت اطہار، اصحاب کبار، اولیاء کرام جہاں جہاں تشریف فرما ہے، وہاں وہاں آج بھی برکتیں اور رحمتیں بانٹی جا رہی ہیں. اور دوستو یاد رکھیں، نیک لوگوں کی قربت سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. جب بھی آپ کسی بھی نیک بندے کی قربت میں جائیں گے، نیک بندے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہمیشہ فائدہ ہوگا. ہمیشہ آپ وہاں سے کچھ نہ کچھ سمیٹ کے آئیں گے، کچھ رحمت اور برکت لے کے آئیں گے. اگر آپ نیک بندے کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو نیکی ملے گی. اگر آپ برے کے پاس بیٹھیں گے تو وہاں آپ کو برائی کی، آپ کی ترغیب برائی کی ملے گی. اگر آپ کسی جھوٹ بولنے والے بندے سے ملیں گے نا تو آپ اس سے متاثر ہو جائیں گے. اس کے پاس بیٹھا کریں گے تو آپ کو وہ اپنی ٹرکس، چونکہ آپ کو وہ متاثر کرے گا، اور جو وہ کر رہا ہے تو وہی آپ اس کو کرنے کی کوشش کریں گے. وہاں سے کیا ہوگا؟ شیطانیت ہی ملے گی. اسی طرح جب آپ کسی نیک بندے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، نیک ہستی کے پاس جائیں، ان کی بات سنیں، ان کی صحبت میں رہیں، ان کی بات سننے کے عادی ہو جائیں گے، تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آف کورس آپ کو ان کی باتوں کی ترغیب ملے گی. آپ اسی طرح اپنے آپ کو وارنا ڈھالنا چاہیں گے، اسی ڈگر پہ اپنی ذات کو چلانا چاہیں گے، اسی طرح آپ زندگی کو گزارنا چاہیں گے. لیکن اگر ہم لوگوں میں سے ہم کسی برے بندے کی بات سنتے ہیں، روز سنتے ہیں، روز سنتے ہیں، رپیٹ کرتے ہیں،
ہم اس کو سن رہے ہوتے ہیں تو صاف ظاہر ہے ہم اس کی صحبت میں جاتے ہیں، ہم اس کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو صاف ظاہر ہے، تو ہم پھر اس کی صحبت میں آہستہ آہستہ رنگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہماری پنجابی کی کہاوت ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، تو بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ اور ہمارے دیسی لوگ ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ اگر آپ سنار کی دکان پہ جائیں گے تو لوہے کی دکان پہ جائیں گے، برے بندے کی دکان پہ جائیں گے تو آپ کو برائی ملے گی، لوہار کی دکان پہ جائیں گے تو چنگاریاں آپ کے کپڑوں پہ پڑیں گی، خوشبو والے کی دکان پہ جائیں گے تو آپ کے کپڑوں سے خوشبو آئے گی۔ اسی طرح اگر آپ اچھی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کو ہمیشہ اچھائی ملے گی، اچھے لوگوں کی بات سنیں گے تو آپ کو ہمیشہ اچھائی کی ترغیب ہوگی، برے کی سنیں گے تو برائی کی ہوگی۔ دعائیں دیتے رہیں، دعائیں واپس آ جائیں گی، ثانیہ بانٹتے رہو، ثانیہ ملیں گی، بات